چلا نہیں جا سکتا. توحید مانے گا تو اگلے امارات عقائد مانے گا. اگر توحید نہیں مان رہا، یہ کچھ نہیں مان رہا. ہم نے کہا اسی طرح جیسے اللہ کی ذات میں اس نے سب کچھ مانا، توحید کو چھوڑا تو کچھ نہیں مانا. مصطفیٰ کی ذات میں سب کچھ مانے، ختم نبوت کا مانے تو کچھ نہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا اجی نرمی دے دیں، کس پیس دے دیں، گنجائش دے دیں. نہیں بھائی، نو کمپرومائز آن دس میٹر. اس عقیدے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. میرے دوستو یہ بات یاد رکھنا، نبی پاک کے لیے مسلمانوں کا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معنی خاتم النبیین میں کرتے ہیں. علامہ واجد علی الہبادی نے داخلی قرآن میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں there is no God but God. Muhammad is apostle of Allah, seal of the every new prophethood after him. کا حضور پاک کی ذات کے بعد جو نبوت کا دروازہ ہے اسے بند کیا گیا ہے. یہ ڈور کلوز ہو چکا ہے، یہ دروازہ بند ہے. پہلے اس دروازے سے انبیاء گزرتے، نبی بن کے آتے، امت کی راہبری کرتے، اپنے فالوورز کی رہنمائی کرتے. لیکن جب حضور آ گئے دروازہ بند ہے، حضور آ گئے دروازہ کلوز ہے، حضور آ گئے یہ سلسلہ ختم ہے. حضور پاک آخری نبی ہے، seal of the every new prophethood after him. حضور کی ذات کے بعد اس دروازے کو سیل لگا کے بند کر دیا گیا ہے. میرے دوستو یہ ہمارا نظریہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا مذہب ہے، ہمارا ایمان ہے، ہماری فکر و نظر ہے کہ ہم حضور پاک کو آخری نبی مانتے ہیں. نبی پاک کے بعد، حضور کے بعد نبوت کے دروازے کو بند. نبی پاک کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا. آؤ میں آپ کی خدمت میں اللہ کا قرآن پیش کرتا ہوں، پھر حضور کا فرمان پیش کروں گا. توجہ میری طرف رکھیں. رب کریم نے رسول کریم پر قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے. اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم. حضور پاک مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، حضور اللہ کے رسول ہے. وخاتم النبیین، حضور پاک آخری نبی ہے. صحیحوال کے غیوروں کان کی کھڑکی کھولنا، دل تک میرے اس جملے کو راستہ دینا. اللہ رب العزت اس آیت میں بتانا، سنانا، سمجھانا کیا چاہتے ہیں. اس آیت کے 3 پیراگراف ہیں. پہلے پیراگراف میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم. حضور پاک مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہے. یہ آیت تب اتری تھی جب حضور پاک کی اولاد فوت ہوئی تو مکہ کا کافر بغلے بجانے لگا، کہنے لگا اس کی اولادیں تو دنیا سے گئی ہے، کیونکہ بندے کی بات بندے کی اولاد آگے پہنچاتی ہے. جب اس کی اولاد نہیں ہے، اس کے بیٹے فوت ہو تو اس کا مشن بھی آگے نہیں چلے گا. 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال 20 سال 50 سال اس کے بعد مشن رک جائے گا، کیونکہ سلبی بیٹا نہیں ہے، نسبی بیٹا نہیں ہے، نسلی بیٹا نہیں ہے. حضور پاک کی اپنی سکی اولاد میں بیٹا نہیں ہے تو انہوں نے شادمانے بجانا شروع کر دیے. محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا مردوں میں حضور پاک کسی کے ابا نہیں ہے. اتنی بات تو ہم مان لیتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. حضور پاک مردوں میں کسی کے ابا نہیں. لیکن تمہیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شادمانے بجانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہارا کانسیپٹ یہ ہے، تمہارا تصور یہ ہے کہ اس کی بات کو اس کے بیٹے آگے پہنچاتے تو بیٹے نہیں ہیں تو بات آگے کیسے پہنچے گی. اوے پاگلو، اوے مشرکو، اوے کافرو، اوے عقل سے خالی لوگو، ولکن رسول اللہ. یہ ابا بندوں کا نہیں ہے، یہ امت کا رسول ہے، یہ امت کا نبی ہے، یہ امت کا پیغمبر ہے. اور نبی وہ ہوتا ہے جس کی بات امت مانتی ہے. پوری امت اس کے مشن کو مانے گی، اس کے کاز کو مانے گی، اس کے موقف کو مانے گی، اس کی دلیل کو مانے گی، اس کے دین کو مانے گی، اس کی شریعت کو مانے گی، اس کی کتاب کو مانے گی، اس کے پیغام کو مان کے امت آگے پہنچائے گی. اور بیٹے ہوتے تو 2 ہوتے، 10 ہوتے، 20 ہوتے، 50 ہوتے، کتنے ہوتے. ایک وقت آتا بیٹے ختم ہو جاتے، لیکن امتیں ختم نہیں ہوتی، امتیں نہیں رکتی،
امت کا معاملہ صرف یوں نہیں ہے کہ 2 4 5 10 15 20 100 1000 لاکھ 2 لاکھ پر معاملہ بند ہو جائے. یہ تو امت محمدیہ کا نبی، امت محمدیہ کا رسول، امت محمدیہ کا پیغمبر، اس کی امت اس کے کرنے کو لے کر، اس کی امت اس کے دین کو لے کر، اس کی امت اس کے پیغام کو لے کر آگے جائے گی اور محمدی نبوت پھیلائی جائے گی. یہ بات کر کے اور رب کریم نے فرمایا، تیسرا پیراگراف آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور رب کریم نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، حضرت پاک علیہ السلام آخری نبی ہے. صحیح بال کے غیورو، آیت سے ربط کیا ہے؟ لفظ کا ربط کیا ہے؟ ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ، سیاق اور سباق کا تعلق کیا ہے؟ رب کریم نے نبوت کی نفی کی ہے، نبوت کا اثبات کیا ہے، اس کے بعد ختم نبوت کی بات کی ہے. چھوانہ دارت، وجہ، ریزن، بیس، بنیاد کیا ہے؟ رب کریم بتانا چاہتے ہیں جو لوگ حضور کی اولاد کے جانے پہ خوش ہو رہے، اولاد نہیں ہے، ان کا منہ بند ہے. اولاد اگر نسبی نہیں ہے تو پھر کلمے کی اولاد تو ہے، اطاعت کی اولاد تو ہے، فرما برداران تو ہے، حبداران تو ہے، تابعداران تو ہے، دلداران تو ہے، جانثاران تو ہے. اس مشن کو لے کر آگے چلیں گے. لیکن اگر مکہ کا کافر کسی یہودی سے جا کر پوچھے، کسی عیسائی سے جا کر پوچھے کہ نبی کی امت کب تک چلتی ہے، ہو سکتا ہے اسے یہودی کہہ دیں نیا نبی آئے گا، پچھلی امت ختم. عیسائی کہہ دیں نیا پیغمبر آئے گا، پچھلی رسالت ختم. تو رب کریم نے کافر کی ذہنیت پہ کاری وار کرتے ہوئے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. خیال ذہن میں رکھنا، تصور ذہن میں رکھنا، کانسیپٹ دماغ میں نہ لانا کہ اس کی امت بھی ختم ہوگی، نیا نبی اس کے بعد ہوگا، نئی شریعت اس کے بعد ہوگی، نیا دین اس کے بعد ہوگا. نہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد نیا نبی نہیں، نئی کتاب نہیں، نئی رسالت نہیں، نئی پیغمبری نہیں، نیا دین نہیں، نیا مذہب نہیں، نئی وحی نہیں، نیا پیغام خداوندی نہیں. محمدی نبوت قیامت تک، محمدی رسالت قیامت تک، محمدی پیغمبری قیامت تک، محمدی پیغام قیامت تک، محمدی کتاب قیامت تک جائے گی. یہی نبی ہوگا، نیا نبی بھی نہیں آئے گا قیامت تک اس کی نبوت کے ڈنڈے میں. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. وخاتم النبیین، اس کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا. یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا، رب کریم کی کتاب کہہ رہی، رسالت پاک پہ اترنے والی وہی کہہ رہی ہے کہ حضور پاک کے بعد نیا نبی نہیں، نئی رسالت نہیں، نئی پیغمبری نہیں. آج جو آدمی ختم نبوت کا انکار کرے گا، یہ ختم نبوت کا انکار صرف ایک عقیدے کا انکار نہیں ہے، یہ حضور کی زبان کا بھی انکار ہے، اللہ کی زبان کا بھی انکار، یہ اللہ کی بات کا انکار ہے، رب کریم کی بات کا انکار ہے. رسالت امام علیہ السلام کی زبان پہ جھوٹ کی بات منسوب کرنے کے مترادف ہے. اور ہمارا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، ایمان ہے، مذہب ہے، ہمارا دین ہے. سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، آقا کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. جب حضور کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، حضور اللہ کی مخلوق ہے، رب خالق ہے، نبی پاک رب کے مرزوق ہے، رب رازق ہے، نبی پاک رب کے نمائندہ ہے، رب العالمین ہے، وہ اصدق الصادقین ہے. اس کی سچائی پہ کون شک کرے گا؟ اس کی صداقت پہ کون اعتراض کرے گا؟ اس کے سچ ہونے پہ کون اعتراض کرے گا؟ وہاں جھوٹ کی نسبت نہیں ہے. تو جب حضور پاک کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو جو ختم نبوت کا انکار کرے وہ صرف حضور کو نہیں، اللہ کی کتاب کو بھی جھوٹا کہتا ہے.